ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کی ذات بابرکت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک، مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث اعظم ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر مجتبی، مقتدی و پیشوا، امت مسلمہ کے رہنما، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ملکی حالات کے تناظر میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ امت مسلمہ ہندوستان سے جہاد کرے گی، اور میں ابو ہریرہ نے اس وقت سے عزم کر رکھا تھا اگر میری زندگی میں ہندوستان سے جہاد کا وقت آیا تو میں ابو ہریرہ اپنا مال لے کر، اپنی جان لے کر میدان جہاد میں ہندوستان کے سامنے کود پڑوں گا اور اپنے مال اور جان کی نذرانہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر میں ابو ہریرہ ان ہندوؤں سے جہاد کرتا ہوا اس دنیا فانی سے شہادت کا رتبہ حاصل کر لوں تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ رب ذوالجلال نے میرے لیے جنت بنا دی ہوگی، اور میں کائنات کے شہداء میں سے ایک بہترین شہید قرار پاؤں گا۔ اور اگر میں جہاد کرتے ہوئے دشمن کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے فتح یاب ہو جاؤں
تو میں محرر قرار دیا جاؤں گا، گویا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ حضرات، یہ روایت مبارکہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کائنات کے امام نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور میں اس وقت سے تیاری میں تھا کہ اگر میری زندگی میں یہ موقع آیا تو میں ہندوستان سے ضرور جہاد کروں گا، کیونکہ میرے نبی نے ہندوستان سے جہاد کرنے والوں کے لیے بڑی فضیلت اور مقام بیان فرمایا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا عصابتان من امتی احرزهم اللہ من النار عصابت تغزو الہند، میری امت کی دو جماعتیں، دو گروہ، دو لشکر ایسے ہوں گے، دو مجاہدین کے جتھے ایسے ہوں گے جن پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ اللہ نے ایسے مجاہدوں کو، ایسی جماعت کو، ایسے لشکر کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ اور ان میں سے ایک جماعت وہ تھی عصابۃ تغزو الہند، جو جماعت، جو لشکر، جو مجاہدین ہندوستان سے مقابلہ کریں گے۔ میرے نبی نے زبان نبوت سے فرمایا ہے رب ذوالجلال ایسے مجاہدین اور ایسی جماعت کو اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور دوسری وہ جماعت جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر یہود کے ساتھ اور دجال کے ساتھ مقابلہ کرے گی، اللہ ایسے مجاہدین کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آج جب میں ان روایات کا مطالعہ کرتا ہوں اور اپنے حالات حاضرہ کو دیکھتا ہوں تو میرے سامنے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے۔ آج ہندوستان نے امت مسلمہ کو للکارا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو ابھارا ہے، امت مسلمہ کے یہ دینی قلوں پر اس نے حملہ کیا ہے اور امت مسلمہ کو للکارتے ہوئے جہاد کا ان کو پیغام دینا چاہتا ہے۔ امت مسلمہ، تم جہاد کے لیے آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں اس ہندوستان کے ساتھ دو عالمی غنڈے اس کی پشت پر کھڑے ہیں، ایک اسرائیلی غنڈا بھی کھڑا ہے اور امریکہ غنڈا بھی اس کی پشت پہ کھڑا ہے۔ اور جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں، میرے نبی نے دونوں گروہوں کو جہنم سے آزادی کی بشارت دی ہے۔ جو یہود و دجال سے لڑے، جو ہندوستان سے لڑے، آج ہندوستان کے ساتھ یہودی بھی ساتھ ملا ہوا ہے، امریکہ بھی ملا ہوا ہے، ہندوستان بھی امت مسلمہ پر حملہ کر رہا ہے۔ اے نوجوان، تیرے لیے اعزاز کی بات ہے، تیرے لیے فخر کی بات ہے۔ اللہ نے تیری زندگی میں اگر تجھے یہ موقع دیا، پوری جرأت کے ساتھ دشمن سے ٹکرا جا، پوری جرأت کے ساتھ دشمن کی صفوں میں تم نے گھس جانا ہے۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں میرے نبی نے فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرنا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت مانگنی ہے، امن و سکون مانگنا ہے، دشمن سے تمنا نہیں کرنی کہ اس سے ٹکراؤ ہو جائے۔ لیکن اگر آپ پر مسلط ہو جائے، دشمن آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے، پھر تم نے بھاگنا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رب کا قرآن تمہیں پکار رہا ہے، رب کا قرآن تمہیں مخاطب کر رہا ہے۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئة فاثبتوا، جب تم کسی لشکر سے ٹکرا جاؤ، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ آج امت مسلمہ کے مجاہد سرحدوں پہ ہندوستان کے سامنے کھڑے ہیں، دشمن سے مقابلہ جاری ہے، جنگ جاری و ساری ہے۔ اذا لقیتم فئة، جب تم دشمن سے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر بزدلے مت دکھانا، پھر تم اپنے رونے دھونے نہ بغیرے شروع کر دینا، بلکہ فاثبتوا، پوری جرأت کے ساتھ، پوری شجاعت کے ساتھ، پوری ہمت اور ولولے کے ساتھ، پورے جوش و جذبے کے ساتھ فاثبتوا، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ رب کا قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے یا ایھا الذین
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا، مورچہ بند ہو جانا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، بزدلی مت دکھانا۔ خبردار کوئی مت سوچے ہندوستان کے پاس میدان ہے، کوئی مت سوچے ہندوستان کے پاس اسلحہ زیادہ ہے، کوئی مت سوچے اس کے ساتھ عالمی گنڈے موجود ہیں، کوئی مت سوچے اسرائیل اس کی پشت پہ کھڑا ہے، کوئی مت سوچے اسرائیل کے علاق اور پوری دنیا کفر اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ خبردار میں رب کا قرآن کہتا ہوں، آپ کے سامنے سناؤ، میرا رب کہتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر رب تمہاری مدد کرنا چاہے پوری دنیا کے گنڈے جمع ہو جائے، رب تعالیٰ کی قسم ہے تم پر غالب نہیں آ سکتے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، ہاں اس وقت سے ڈرو اگر رب نے اپنی مدد تم سے چھین لی تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، دشمن سے مقابلہ ہو جائے ڈٹ کے رہنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اللہ کے سامنے گر گڑانا ہے۔ میرے نبی بدر کے میدان میں دشمن سے ٹکرائے تھے، امام الانبیاء تھے، کائنات کا امام تھا، سجدے میں گر پڑا تھا، اللہ سے دعائیں کر رہا تھا، مولا تیری مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، تیری نصرت اور مدد چاہیے۔ آج امت مسلمہ تمہیں غرور و تکبر نہیں ہونا چاہیے، نہ اپنی فوج پہ، نہ اپنے ہتھیاروں پہ، نہ اسلحے پہ، نہ ٹیکنالوجی پہ، نہ اپنی قوت پہ، نہ اپنی تعداد پہ، تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، لعلکم تفلحون، پھر اللہ آپ پر کامیابیاں دکھائے گا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہمارے ذمے مومنین کی مدد کرنا ہمارے ذمے ہے۔ حضرات آج مجھے اور آپ کو اگر جنگ مسلط ہو ہی گئی ہے، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا ہوگا، جس طرح میرے نبی کے صحابہ کے اندر جذبہ موجود تھا۔ وقت بڑا کم ہے، ایک مثال بیان کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جوان تو جوان بوڑھے صحابہ کی مثال بیان کرتا ہوں۔ ایک بوڑھا صحابی تھا، احد کا میدان ہے، جنگ کی تیاریاں ہیں، صحابہ تیاری کر رہے ہیں، میرے نبی نے اعلان کیا ہے، صحابہ اپنا سامان باندھ رہے ہیں، اسلحہ پکڑ رہے ہیں، بوڑھا صحابی ایک ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا میرے نبی کے پاس آیا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کائنات سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں میدان جہاد میں احد کے میدان میں کفر سے ٹکرانا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے میں بوڑھا ہوں، ایک ٹانگ سے معذور ہوں، میرے بیٹے مجھے جانے کی اجازت نہیں دے رہے، جب کہ میرا بھی جی چاہتا ہے میں اس بڑھاپے کے عالم میں لنگڑاتا ہوا دشمن سے ٹکرا جاؤں، اگر شہادت ہو گئی لنگڑاتا ہوا جنت میں چلا جاؤں۔ کائنات کے امام نے اپنے اس بوڑھے صحابی کے جذبے کو سہارا اور ان کو بھی اجازت دی کہ جہاں پر آپ کے چاروں بیٹے میدان جہاد میں جا رہے ہیں، میرا بوڑھا صحابی بھی ایک ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا بھی میدان جہاد میں جائے گا۔ اور پھر ایسا ہوا وہ صحابی گئے میدان احد میں لڑتے لڑتے شہادت کا اعزاز پایا اور اسی ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے جنت کے مہمان بن گئے۔ یہ پورے صحابہ کا جذبہ اور استقلال تھا۔ حضرات اسی طرح خواتین میں سے بھی ایک بوڑھی ماں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ قادسیہ تھی، ایک دن پہلے حضرت خنساء صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہیں، ان کے بھی 4 بیٹے تھے۔ ایک دن پہلے جنگ سے
اپنے بیٹوں سے خطاب کرتی ہے، اے بیٹا تم اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہے، تم نے اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے، اب اپنی ماں کی بات کو پلے باندھ لینا، یہ بات سمجھ لینا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہوں تمہارا حسب بھی پاک ہے، تمہارا نسب بھی پاک ہے، کل جب دشمن سے ٹکراؤ گے، میدان جہاد میں کودو گے، تمہارا شمار اگلی صفوں پہ ہونا چاہیے، اور تم نے جنگ کے میدان میں اس جگہ پہ کھڑے ہونا ہے جہاں پہ مارکا خوب گرم ہوا ہو، تم نے پیچھے مت رہنا ہے، اور اپنے چاروں بیٹوں کو میدان جہاد میں لے جا۔ بیٹے اگلے دن جہاد میں جاتے ہیں، جہاں زیادہ زوردار مار کے ہو رہے تھے بیٹے وہاں پہ لڑتے ہیں، ماں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا یہی میری ساری کمائی تھی تیری بارگاہ میں پیش دی، اللہ قبول فرما لے، 4 بیٹے تھے تیرے جہاد میں پیش دیا، اعلائے کلمت اللہ کے لیے پیش دیا، اوپر اسلام کا مارکا ہے، جو دولت میرے پاس موجود تھی تیرے سامنے پیش کرتی ہے۔ جنگ میں چاروں بیٹے لڑتے ہیں، اس بوڑھی ماں کو ایک ایک کر کے چاروں بیٹوں کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے، پھر بوڑھی ماں ہاتھ اٹھاتی ہے، مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے چاروں بیٹوں کو شہادت کا اعزاز دیا ہے، اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، مجھے امید ہے کل قیامت کے دن اپنے بیٹوں کے ساتھ مجھے جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ حضرات آج مجھے اور آپ احباب کو بھی اپنے اندر جہاد کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص کے اندر جہاد کا جذبہ نہیں ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے ایسا شخص منافق کی موت مرے گا۔ لہذا آج ہمیں پوری جرت ہمت کے ساتھ اپنے اندر جذبات بھی پیدا کرنے ہیں، اور اپنی فوج کے شانہ و شانہ کھڑا ہونا ہے، ان مجاہدین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کے ساتھ تعامل کرنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ یہ مومن کا شیوا ہے کہ جنگی حالات میں سپہ سالار کے ساتھ تعامل کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ مومنین کا شیوا ہے، اور عین جنگ کے حالات میں سپہ سالار کے خلاف باتیں کرنا، ان کو مذاق بنانا، جس طرح کہ آج بھی کتنے نادان لوگ موجود ہیں، ادھر جنگی حالات ہیں، یہ اپنی سیاسی ماحول گرمائے ہوئے ہیں۔ حضرات ایسے حالات میں ہمیں اپنے سیاسی اختلافات، مذہبی اختلافات، لسانی اختلافات، علاقائی اختلافات، سارے تعصبات کو پیچھے چھوڑ کر اتفاق اور اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، آپس میں مل کر کفر کا مقابلہ کرنا ہوگا، سرحدوں پہ کھڑے مجاہدوں کا ساتھ دینا ہوگا، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہوگا، وگرنہ عین جنگی حالات میں سپہ سالار کے خلاف بات کرنا منافقین کا شیوا ہے۔ دونوں کی ایک ایک مثال دے کر بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ بدر کا معرکہ تھا، مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، میرے نبی نے اپنے جانساروں سے، بڑے بڑے سپہ سالاروں سے مشورہ کیا، اے مجاہدوں مجھے بتلاؤ تم میرے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں؟ ہمارے تھوڑے سے افراد ہیں، وہ زیادہ افراد ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی تھوڑا ہے۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے مشورہ مانگا، ابو بکر کھڑے ہوئے، اچھی باتیں کی، میرے نبی کو یقین دہانی کروائی، عمر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے بھی اچھی باتیں کی، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، اچھی باتیں کی، آقا کے ساتھ تعاون کا یقین دہانی کروائی، یہ تینوں مہاجر صحابہ تھے۔ پھر چوتھی مرتبہ میرے نبی نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی تھے، پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں، آقا مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آپ مہاجرین کو نہیں انصار کو مخاطب کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ مہاجرین کے 3 سپہ سالاروں نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے، تعاون کا ساتھ اظہار کیا ہے، لگتا ہے آپ مہاجرین کو چھوڑ کر انصار سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں انصار سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انصار کے سپہ سالار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے تیار ہیں، آپ جہاں پہ چاہیں، جس کے ساتھ چاہیں، جب چاہیں،
جتنی چاہے جنگ کرے ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ اگر کہیں سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دے ہم سمندروں کے اندر لے کر چلے جائیں گے. آپ اگر درد جماعت پر چاہیں بڑی دور دراز جگہ کا نام تھا اگر وہاں تک چاہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. اللہ کے نبی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اے موسیٰ تو جا تیرا رب جائے کفار سے جہاد کرے ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں. آقا ہم ایسے نہیں ہیں ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے آپ کے بائیں بھی لڑیں گے آپ کے آگے بھی لڑیں گے آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے. روایات میں آتا ہے جب میرے نبی کو حوصلہ ملا جنگی حالات میں صحابہ نے تعاون کا یقین کروایا. آقا کا چہرہ خوشی سے چمچما اٹھتا ہے. میرے آقا آگے بڑھتے ہیں صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ آگے بڑھو دشمن کا مقابلہ کرنا ہے. بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر جنگی حالات میں سپہ سالار کو تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اچھے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے عوام کے خیالات کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایسے حالات میں سپہ سالار کے خلاف باتیں کرنا اور طرح طرح کے معاملات اور افواہیں پھیلانا مایوسی پھیلانا یہ منافقین کا کام ہے. احد کا میدان تھا مسلمان تعداد میں نکلے تھے. عبداللہ بن ابی بھی نکلا تھا این جنگی موقع پر وہ 300 افراد کو بعض روایت میں 700 افراد کو لے کر واپس پلٹ آیا. مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیلانا چاہتا تھا مسلمانوں کے اندر بزدلی دکھانا چاہتا تھا. آپس میں اختلاف ہو جائے آپس کے اندر تفرقہ بازی ہو جائے انتشار ہو جائے مسلمان ڈر جائے اور ان کو شکست ہو جائے. این اس حالات کے اندر عبداللہ بن ابی منافق نے یہ کام کیا تھا کہ مسلمانوں کے سپہ سالار کے درمیان یہ انتشار ڈالنا چاہتا تھا. آج رب کا قرآن کہتا ہے کہ لوگوں ولا تفرقوا اختلاف نہ کرو وگرنہ تمہارے لیے یہ معاملہ خراب ہے. قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ کے بندو آپس میں ایسے جنگی حالات میں اختلاف نہ کرو چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ لسانی ہو چاہے علاقائی ہو یا کوئی اور تعصب ہو. اتفاق اور اتحاد پیدا کرو اختلاف نہ کرو. ولا تنازعوا اختلاف نہ کرو فتفشلوا اگر تم نے اختلاف کیا تمہارے قدم پھسل جائیں گے. وتذهب ريحكم تمہاری ہوا گم ہو جائے گی. پھر لوگوں پر آپ کا روب اور دبدبا نہیں رہے گا آپ کا شکست مقدر بن جائے گی. ایسے حالات میں اتفاق اور اتحاد رکھنا ہے اختلاف نہیں رکھنا. اس لیے میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا آپ کا کسی جماعت سے تعلق ہو کوئی پی ٹی آئی کا ہو کوئی نون لیگ کا ہو کوئی پیپل پارٹی کا ہو کوئی کسی جماعت کا ہو کوئی دینی سرگرمیوں میں موجود ہو خدارا آپس میں اتفاق کیجیے گا. آج سوشل میڈیا ہر انسان کے ہاتھ میں موجود ہے جس کا جو چیز چاہتا ہے اپنے حساب سے من مانی سے پوسٹیں شیئر کر رہا ہے. کوئی فوج کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے کوئی امت مسلمہ کے لیڈروں کے بارے میں اپنی زبان دراز کر رہا ہے. ایسا کیوں نہیں کر دیا ویسا کیوں نہیں کر دیا. اس کا جواب ایسا ہونا چاہیے اس کا جواب ویسا ہونا چاہیے. یہ گھر میں بیٹھا اپنے پلنگ پہ بیٹھا یہ جنگ لڑنا چاہتا ہے. میرے بھائی حوصلہ رکھ تحمل رکھ اپنے سپہ سالار کے ساتھ کندھا ملا اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا ان کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مل کر اللہ سے تعاون مانگ کے اللہ سے دعا کر کے دشمن سے ٹکرا پھر تیرے لیے اللہ کی نصرت ملے گی. ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے لیے بھی موقع بنا ہمیں بھی جانا پڑا ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے. جس انسان نے یہ نیت بنا لی اللہ نیتوں پر بھی اجر دیتا ہے دعاؤں پر بھی اجر دیتا ہے. ہر انسان کو اپنا ذہن ضرور بنانا چاہیے نیت ضرور کرنی چاہیے. اللہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا جنت کے داخلے ہوں گے. اور اگر جہاں پر مایوسیاں پھیلاتے رہے جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہے امت مسلمہ کے نقصان دکھاتے رہے دشمن کو اچھا سمجھتے رہے اپنوں کو برا کہتے رہے اس کو بلند کرتے رہے اس کو گراتے رہے تو سمجھ لیجیے گا رب کا قرآن آپ کے بارے میں فرما رہا ہے ولا تنازعوا آپس میں اختلاف نہ کرو وگرنہ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. تمہارے لیے یہ آپس میں اختلاف تمہارے وبال بن جائے گا تمہاری ذلت کا مقدر بن جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں آج یہ میں کہنا چاہتا ہوں ایسے مشکل لمحات میں
ہر انسان کو جہاد کے لیے کرنی چاہیے، جہاد کے لیے دعا کرنی چاہیے، مجاہدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرنا چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے۔ مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اپنے جسم کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے امت مسلمہ کے مجاہدوں کا تعاون کرنا چاہیے۔ اگر کسی کو اختلاف ہے اپنے زبان بند رکھے، تراش نہ کرے، خاموش ہو جائے، مجاہدین کے بارے میں بات نہ کرے۔ یہ انسان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے خطرناک معاملہ ہوتا ہے، دشمن کے لیے خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اپنے اندر یہ اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات کے بارے میں پیدا کرنا چاہیے۔ کسی کی ٹیکنالوجی، کسی کے اوزار، کسی کے سارے اسباب پر متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے رب پر توکل کرے، اس ذات سے مانگے جس کا وعدہ ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہمارے ذمہ یہ حق ہے ہم مومنین کی مدد کریں۔ اگر تم مومن ہو تو رب سے مانگو۔ اللہ کہتے ہیں میرا ذکر کرو تم غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم اپنے اندر یہ سستیاں نہ کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ نہ ہو جاؤ، پریشان نہ ہو جاؤ، ہائے حملہ ہو گیا، ہائے اٹیک ہو گیا، کیا بنے گا، کدھر جائیں گے، مارے مارے پھریں گے، یہ مایوسیاں مت بھراؤ۔ کیا ہو جائے گا؟ شہید ہو جائے گا، جنت کا مہمان بنے گا، زندہ رہے گا، جہاد کر اللہ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ عزت کے ساتھ جی، اپنے رب کا نام لے کر جی، اللہ کا نام بلند کر، کلمہ پر ہندو سے ٹکرا تھا، اللہ زندگی دے، عزت کے ساتھ موت دے، شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اللہ کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔